کرنے کا انہیں سے وعدہ ہے۔ مومن خلوت میں ہوگا تو بھی کامیاب ہوگا، جلوت میں ہوگا تو بھی فتح مند ہوگا۔ دنیا کے جس مقام و منصب سے مومن متعلق ہوگا تو فتح و نصرت اس کے قدم چومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے قرآن کے 4 پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے لوگوں تم سستی مت کرو، خوف مت کھاؤ، حزن و ملال کی منزلوں میں مت آؤ، ہم تمہیں ہر مقام پر کامیاب کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم پکے مسلمان، شرط یہ ہے کہ تم پکے مسلمان ہو جاؤ، سچے مسلمان ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم پکے مسلمان ہو جاؤ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آدمی اونچے پیمانے پر اپنا بزنس شروع کرتا ہے، تھوڑا آپ لوگ منوبل بڑھائیں گے، آدمی اونچے پیمانے پر اپنا بزنس شروع کرتا ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لبوں کا تبسم روٹھ جاتا ہے، دل حسرت و ارمان کا مزار بن جاتا ہے، اور یکایک ایک خبر اشتہاری شکل میں دنیا پڑھتی ہے کہ فلاں آدمی کا دیوالیہ ہو گیا، اس کا بھٹا بیٹھ گیا۔ آپ کوئی بھی کام کیجئے تو آپ کو اس کا یقین نہیں ہوتا اس کا رزلٹ آنے والے زمانے میں سراسر صحیح ہی ہوگا، معلوم نہیں زندگی کے کس موڑ پر تقدیر دگا دے جائے، معلوم نہیں زندگی کا کون سا رخ آپ کے عروج کو زوال کی نشانیاں بخش دے، کہاں نہیں جا سکتا۔ تو جہاں پر ایک بزنس مین کو اپنی کامیابی کا یقین نہیں، ایک پڑھے لکھے آدمی کو مستقبل میں اپنی سراسر کامیابی کا یقین نہیں، جہاں پر ساری دنیا ناکامیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے، وہیں پر آپ کا رب کہتا ہے اے لوگوں تم کسی بھی منزل میں کامیاب رہو چاہے مت کامیاب رہو، مگر اگر تم سچے مومن ہو تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، اگر سچے مسلم ہو تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں خلوت میں زندگی گزارو، جلوت میں زندگی گزارو، پہاڑوں پر زندگی گزارو، بیابانوں میں زندگی گزارو، چمنستانوں میں زندگی گزارو، آبادیوں میں زندگی گزارو، شہروں میں زندگی گزارو یا دیہاتوں میں زندگی گزارو، زمین کے نیچے زندگی گزارو یا آسمان کی وسعتوں میں جھولے جھولو، تمہارا رب ہر مقام پر تمہیں کامیاب کرے گا، شرط یہ ہے کہ پکے مسلمان۔ شرط یہ ہے، میں شرعی متن پیش کر رہا ہوں، ابھی میں شرعی کی متن پیش کر رہا ہوں، تو آپ لوگ کا جیسا ماحول ہوگا اسی طریقے سے میں کام کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ پکے مسلمان ہو جاؤ۔ آپ کی کامیابی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کا نام ہے سستی۔ آپ کی کامیابی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کا نام ہے سستی، اور دوسری چیز اس کا نام ہے ڈر۔ تو سنو، جو مومن ہوتا ہے وہ سب سے نہیں ڈرتا، وہ رب سے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ سب سے نہیں ڈرتا، وہ رب سے ڈرتا ہے، اور جو سب سے ڈرتا ہے رب سے نہیں ڈرتا اس کے مومن ہونے کا سوال بھی نہیں۔ نور اللہ بابو، اب آئیے قرآن سے پوچھے، قرآن تو بتا مومن کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کے 11ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت الفردوس کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو مومن کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ مومن وہ ہے جو اپنی جان کو خدا کے نام پر جنت کے بدلے میں بیچ چکا ہے، مومن وہ ہے جو اپنے مال کو خدا کے نام پر جنت کے بدلے میں بیچ چکا ہے۔ تو جو اپنی جان سے لا تعلق ہو جائے خدا کے نام پر، اور جو اپنے مال سے لا تعلق ہو جائے خدا کے نام پر، زندگی کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اگر وہ دریاؤں سے گزر رہا ہے اور اس کے پاس جہاز نہیں ہے، لنگر نہیں ہے، تو صحابہ ایسے مومن تھے ایران کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا تھا، اور بار بار اٹھے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے سلمات میں دوڑا کے گھوڑے۔ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے
مومن ہر دور میں کامیاب ہوگا، لیکن سچا مومن ہو، دنیا کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نبی کی شریعت کی طرف نگاہ اٹھاؤ۔ دنیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف دیکھو، اپنی مسجدوں کی طرف دیکھو، اپنے مسلوں کی طرف دیکھو۔ خواجہ غریب نواز دنیا کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، نبی کی شریعت کی طرف دیکھ رہے تھے، آج دنیا ان کی طرف دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دنیا کی طرف نہیں، نبی کی شریعت کی طرف دیکھ رہے تھے، آج دنیا ان کی دیوانی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مومن ہر دور میں کامیاب ہوتا ہے، دور کرنا مسلمان ہو، لیکن مومن ہو، مومن کہتا کسے ہے؟ المومنو من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، جس کی زبان سے بھی محفوظ رہے لوگ اور جس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے۔ آج ہر آدمی جنت چاہتا ہے اس کو جنت مل جائے، نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ ہم کو جنت مل جائے، محفل میلاد پاک اس لیے کراتا ہے کہ ہم کو جنت مل جائے، روزے کے دن آ رہے ہیں، روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ ہم کو جنت مل جائے۔ ہمیں یاد رکھنا اللہ کی جنت ضرور ملے گی ایمان کی بدولت، لیکن یاد رکھنا ایک شرط ہے، اگر اللہ کی جنت چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو جہنم نہ بناؤ۔ اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو جہنم نہ بناؤ۔ اگر یہ بندے خوش ہو گئے تو زبان خلق کو نکارۂ خدا کہیے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو جنازہ جا رہا ہے وہ نیک آدمی کا جنازہ جا رہا ہے، ایماندار آدمی کا جنازہ جا رہا ہے، تو اسی کہنے کے صدقے میں اللہ مرنے والے کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ سچے پکے مومن ہو جاؤ۔ آج ہر آدمی اپنے کو پکا مسلمان سمجھتا ہے اور اپنے سامنے دوسرے کو مسلمان بھی سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ اپنا ایمان اس کو اتنا مضبوط نظر آتا ہے کہ اپنے سامنے دوسرے کو مسلمان بھی سمجھنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایمان کی دلیلیں دعویٰ کرتا ہے، دلیلیں جو دیتا ہے وہ سر سے پیر تک اس کے اعضاء خود اس کی دلیلوں کو باطل کرتے ہوئے۔ پکے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ امام کے پیچھے پڑے رہو گے تو پکے مسلمان نہیں ہو، پڑوسی پہ ستاؤ گے تو پکے مسلمان نہیں ہو، بھائی بھائی میں نفرت کا ماحول ہوگا تو پکے مسلمان نہیں ہو۔ ایمان کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرو۔ قسم خدا کی دنیا تمہاری طرف نگاہ نہیں، تمہارے قدموں میں آ کر کے محبت کے ہار پھول پیش کرتی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن کی بات ہوئی۔ اب آئیے سرکار سے پوچھیں یا رسول اللہ مومن کسے کہتے ہیں؟ یہ سبحان اللہ، تقریر سے ہٹوں گا نہیں، سرکار سے پوچھیں یا رسول اللہ مومن کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، آل اور اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ نبی کی محبت کو اپنے سینے میں نہ بیٹھا لے، آل نبی کی محبت کو اپنے سینے میں نہ بیٹھا لے۔ تو حضرات گرامی جب تن بھی رسول اللہ کو دے دیا جائے اور من بھی رسول اللہ کو دے دیا جائے اور دھن بھی رسول اللہ کو دے دیا جائے تو ایسے لوگ اگر اس دھرتی پر ہیں تو بھی کامیاب ہیں، دنیا سے چلے گئے امتیاز خان کی طرح سے تو بھی کامیاب ہیں۔ مجھے بتاؤ ہندوستان کی سرزمین پر جب خواجہ صاحب آئے تھے چل پھر رہے تھے کامیاب تھے کہ نہیں کامیاب تھے؟ آج اجمیر کی سرزمین پر زمین کے نیچے ہیں تو بھی کامیاب و کامراہ ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سمنان سے آئے چل پھر رہے تھے کامیاب تھے،
آج ہمارے کچھوٹا کی سرزمین پر زمین کے نیچے ہے تو بھی کامیاب و کامرا ہے. سید سالار مسعود غازی غزنی سے آئے, چل پھر رہے تھے, کامیاب تھے. آج سیاحانی کی سرزمین پر زمین کے نیچے ہے تو بھی کامیاب و کامرا ہے. فرق اتنا ہے کہ بزرگان دین جب زمین پر چلتے تھے تو ان کے پیچھے چاہنے والوں کا روزانہ میلہ لگتا تھا. آج زمین کے نیچے ہے تو روزانہ کے ساتھ سالانہ میلہ لگتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کاملین، خواجہ کا ہندوستان، محفل ذکر رسول، علماء اہل سنت. اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وصولوں پر اگر آ جائے ٹکرانا ضروری ہے.